بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، ابو عبد الرحمن کنیت، والد کا نام مسعود اور والدہ کا نام ام عبد تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسعود بن الحارث زمانہ جاہلیت میں ہی انتقال کر گئے تھے. والدہ کا نام ام عبد تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ام عبد کہہ کر پکارتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھ سے پہلے 5 افراد مسلمان ہو چکے تھے. میں چھٹا مسلمان تھا. جب مکہ مکرمہ میں مشرکین کے ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کی اجازت دے دی. چنانچہ 590 میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں 12 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ ہجرت کی. ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 15 ہجری میں جنگ یرموک کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں محاذ پر بھیجا اور جب محاذ سے واپس آئے تو انہیں کوفے کا قاضی مقرر کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک کوفے کے قاضی، بیت المال کے امیر اور شعبہ تعلیم کے سربراہ رہے. اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل صفا میں تعلیم حاصل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں پروان چڑھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک سے عشق تھا اور اپنا زیادہ تر وقت اس کی تعلیم حاصل کرنے میں خرچ کرتے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 70 سے زائد صورتیں نہ صرف یاد کیں بلکہ انہیں اس طرح پڑھنے کا اعزاز حاصل کیا جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پرسوز آواز کے مالک اور خوش الحان قاری تھے. قرآن کریم کی تفسیر و تفہیم ان کا خاص میدان تھا جس میں انہیں اس قدر ملکہ حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قرآن فہمی کی خود گواہی دی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ قرآن کو اسی کیفیت میں پڑھے جس طرح وہ نازل ہوا تو وہ ابن ام عبد کی طرح پڑھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ وہ کہاں اتری اور کس سلسلے میں اتری. اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص کتاب اللہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں جس طرح بھی ہو اس تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں باقاعدہ حدیث، فقہ اور قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے اور ہر جمعرات کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے. رمضان المبارک کے علاوہ ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات عموماً روزوں کے لیے مخصوص تھے. عاشورے کا روزہ بھی پابندی کے ساتھ رکھتے تھے. سنت نبوی کی پیروی کے شوق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و طرز معاشرت میں حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی جھلک پیدا کر دی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے قرآن پڑھا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا. وہ دین کے فقیہ اور سنت کے عالم تھے. اپنی عام زندگی اور وضع قطع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرتے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 32 ہجری میں 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی. دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.